بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران ایمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2020 میں انجمن حسینی ناروے نے مجھے جشن مولود کعبہ کے لیے بلایا اور میں نے وہاں پر 4 تقاریر کی، 3 جشن مولود کعبہ پڑھے اور ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مجلس پڑھی۔ مسجد رسول اعظم میں، محبان آل محمد میں، کوئٹہ کے ہزارہ افراد کے پاس، اور انجمن حسینی میں 2 خطاب۔ انجمن حسینی میں اپنے خطاب کے دوران میں نے ایک حکایت کو نقل کیا جو میں جشن سے قبل جوانوں کے پاس بیان کر چکا تھا کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم، علامہ، امام جمعہ والجماعت، ایک بہت بڑی ہستی جو پاکستان کی ہے، ان کے داماد بھتیجے سے بحث ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے؟ میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ فجر کی 2 رکعت ہے، مغرب کی 3 ہے، ظہر و عصر کی 4 ہے۔ داڑھی کا سائز قبر میں کہاں لکھا ہے، کپڑوں کا انداز کہاں لکھا ہے، وغیرہ۔ میں نے کہا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اشارات کنایات مل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی اشارہ بتائے۔ نہ میں نے تفسیر بیان کی، نہ میں نے یہ لکھا کہ یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ میں نے ایسے ہی کہا تردن للباب نقزن، کہ اشارتاً کنایتاً مفہوماً، کہ ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ میں نے کہا کہ اگر قرآن نازل ہوتا پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ میں نے کہا علی کی مادر گرامی غلاف میں لے کر قرآن ناطق کو آ رہی تھی، جھلک پڑی تو پہاڑ کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کعبہ شق ہو گئی۔ پھر میں نے یہ بھی کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میں نے کہا اعتکاف تو اندر ہوتا ہے، اندر تو کوئی گیا نہیں، ابھی حکم اعتکاف حضرت صاحب نہیں آیا تھا۔ تو اعتکاف شیعہ اور سنی میں 3 دن ہوتا ہے، تو کوئی بندہ بتائیں یا بندے بتائیں کہ جو 3 دن اندر رہے ہوں، سوائے مادر علی کے اور حضرت علی کے کوئی اندر نہیں رہا۔ پھر میں نے کہا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، آپ کے علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ کے گھر میں ہارون پیدا ہوئے، حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے گھر کو قبلہ بنا لو۔ تو میں نے کہا کہ جہاں موسیٰ کا بھائی پیدا ہو وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، جہاں حضور کا بھائی پیدا ہو وہ امت محمدیہ کا قبلہ ہے۔ پھر میں نے ایڈورڈ کلارک کی کتاب دی اسٹوری آف الفابیٹس کا حوالہ دیا اور میں نے کہا کہ اہل فینیقیہ اور اہل مصر آپس میں دریا کے آر پار بزنس کرتے تھے، سلیٹس پر، الواح پر، تختیوں پر لکھتے تھے۔ درخت بیچنا ہوتا تو شین لکھتے، باثمر ہوتا تو نقطے لگا دیتے، بے ثمر ہوتا نقطے ہٹا دیتے۔ جیم جبل کے لیے اور جیم ہبروں میں، کیمل کو بھی کہتے ہیں، اونٹ بیچنا ہوتا ساربان کے ساتھ ہوتا تو جیم کا نقطہ لگا دیتے، بغیر ساربان کے اونٹ بیچنا ہوتا تو نقطہ ہٹا کے ہاں بنا دیتے۔ اسی طرح با شکل بھی گھر کی طرح ہے، اگر امینڈڈ پراپرٹی ہوتی تو وہ نقطہ ہٹا دیتے، اگر وارث و مالک والا ہوتا تو نقطہ لگا دیتے۔ میں نے کہا حضرت صاحب حضرت علی کو ولادت کعبہ کو، حضرت علی کی ولادت کعبہ کو نہ نکالیے گا سسٹم سے، ورنہ اللہ کا گھر ابینڈنڈ پراپرٹی رہ جائے گا۔ یہ میں نے نقل کیا اور اس 3 میں سے میں نے کچھ نقل وہاں پہ کر دیا۔ اب ایک طوفان کھڑا کر دیا وہاں ایک صاحب نے کہ جی آپ نے تفسیر بدائے کی، وہ تشریف بھی لائے۔ میں نے کہا تفسیر بدائے نہیں کی، 7 گواہ اس بات کے موجود ہیں، باقاعدہ بغلگیر ہو کے گئے، خوش ہو کے گئے، کہہ لگے غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس تقریر میں
حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمشاد حسین رضوی اترولوی میرے کلاس فیلو، میرے رومیٹ بھی موجود تھے. حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سوار حسین نقوی بھی موجود تھے، جو اسی امام بارگاہ کے انجمن حسینی ناروے کے ریزیڈنٹ عالم ہیں. حجت الاسلام جناب شیخ آشنا بھی تھے، جو ہزارہ کے عالم ہیں. ان تینوں علماء نے کوئی اعتراض نہیں کیا. 100 سے زیادہ لوگ تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. ان صاحب نے اطمینان کر لیا. لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، میں ایئرپورٹ پہ پھنس گیا. انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا اسی گروپ کے تھرو، جو وہ نادے علی والی بات پر آج تک مجھے کوس رہے ہیں. اور انہوں نے بدزبانی کی، سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. اور انہوں نے پھر ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ تفسیر بالرائے کی ہے، اور یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، اور پھر یہ بلامباور ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، گدھا کتا تک انہوں نے کہا، اور ملعون تک. اور ان کے ایک مرشد بنے ہوئے ہیں جو تمام بزرگوں کی توہین کو اپنا شیوا سمجھتے ہیں. میں تو طفل مکتب ہوں. تو انہوں نے 1 سال پورا طوفان بدتمیزی مچائے رکھا. حالانکہ ان کے مرشد نے 24 مارچ 2020 میں اپنے آڈیو کلپ میں کہا کہ صدر اعظمی کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، وہ اپنی وضاحت دے چکے ہیں. نہ میں نے تفسیر بالرائے کی تھی، نہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ آیت حضرت علی کی ولادت کے لیے نازل ہوئی. میں نے بواطن قرآن کا ذکر کیا تھا. جیسے جناب فضا سے پوچھا اسری نے کہ کھانا کھائیں گی، تو آپ نے کہا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. انبیاء کے بارے میں ہے کہ انبیاء کے بدن ہم نے ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں. نہ انبیاء میں سے بی فضا ہے، نہ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے. یا ہمارے عزیز شاگرد آغا طباطبائی کے فرزند آغا محمد حسین طباطبائی قرآن سے 5 سالہ ایج میں جواب دیتے تھے. کھانا کھانا ہوتا تو قرآن سے کہتے، پانی پینا ہوتا تو قرآن سے کہتے. یہ آیتیں ان کے لیے تھوڑی نازل ہوئی. یا میرے شاگرد آغا حرمت علی وزیری کے بیٹے صادق وزیری اسی طرح قرآن سے جواب دیتے. یا میرے ایک اور شاگرد آغا مسعود رضوی کے بیٹے، جو اس وقت بہت مشہور ہیں. تو یہ بواطن قرآن ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں، کنایات ہوتے ہیں. جیسے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ مجتبیٰ رضوی جب میرے سامنے بیٹھے تھے مکے میں، ہر بات قرآن سے کرتے تھے. وہ قرآن کی آیتیں نہ ان کے لیے نازل ہوئی، نہ ہمارے لیے. تو یہ اشارات و کنایات، وہ بھی پھر کبھی مناظرے یا مباحثے میں، ڈائلاگ میں نقضاً کہا جائے، اس کی نفی کر کے کہ یہ تفسیر برائے نہیں، یہ آیتیں اس مقصد کے لیے نہیں آئیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ قرآن میں تو ہر رتب و یابس موجود ہے. سمجھایا ان کو، مگر اس کے باوجود ابھی تک، آج تک یہ جو گروپ ہے، اس میں بازاری زبان استعمال ہو رہی ہے. صرف یہ میں نے کلپ اس لیے بنا دیا ہے کہ آپ کو وضاحت کر دوں کہ نہ میں نے یہ کہا کہ حضرت علی نازل ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، میں ان کی ولادت کا قائل ہوں. نہ میں نے یہ کہا کہ حضرت علی قرآن مجسم ہے. انہوں نے مرجع تقلید کو خط لکھا اور غلط بیانی کی. ظاہر مرجع تقلید تو یہی فرمائیں گے کہ حضرت علی قرآن مجسم بھی نہیں، نازل بھی نہیں ہوئے، اور یہ آیتیں حضرت علی کی ولادت کے لیے نازل نہیں ہوئی. تو یہ جو پوائزننگ کر رہے ہیں، برین واشنگ کر رہے ہیں، ان سے متوجہ رہیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، اور اللہ مجھے مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. 24 مارچ 2020 سے اقرار کرنے کے باوجود آج تک 10 مارچ 2021 تک کردار کشی کا سلسلہ جاری ہے. ابھی بلکہ نیو یارک میں ایک گروہ کے 1-2 افراد کھڑے ہو گئے ہیں، وہ اس قسم کی غلط بیانی کر رہے ہیں. میں الحمدللہ ایک خادم ہوں مکتب تشیع کا، نہ غالی ہوں نہ وہابی ہوں. الحمدللہ پکا مولا علی کا موالی ہوں. فضائل پڑھتا ہوں، شاید اس وجہ سے میری مخالفت ہو رہی ہے،
فضائل علی پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے مزید خدمت دین کی توفیق دے اور صبر و استقامت عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.